बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, इस्लामाबाद वालों को और रावलपिंडी वालों को, और बल्कि दो प्रोविंसेस में जो तात्तुल हुआ था ट्रांसपोर्टेशन का और लोगों की आमद-ओ-रफ्त का, वो कल रात से सुना है बहाल हो गया है और इस्लामाबाद की रौनकें और ट्रैफिक जो है वो भी बहाल हो गई है। पहले तो ये सबसे मुबारक हो। इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे एज ए टॉप स्टोरी के तौर पर कि आए क्या वो उन्होंने खादिम हुसैन साहब ने जो अवामी खिदमत के लिए आए थे बकौल अनवर इकबाल साहब के, तो क्या वो उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। फिर हम देखेंगे कि ये जो कोरोना की दूसरी लहर जो है ये बहुत ज़्यादा सीवियर होती जा रही है। अमवात की तादाद भी बढ़ती जा रही है और केसेस की तादाद भी बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ कोरोना वैक्सीन का जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि लोगों ने जो एडवांस बुकिंग की हुई है, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी कहा है कि वो भी एडवांस बुकिंग के बारे में सोच रहे हैं और इसकी सूरत हाल के ऊपर भी हम देखेंगे। फिर जो बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, जैसे इस्लामाबाद में लोक मेला हुआ और जगह हैं मार्केट्स के अंदर हमें अभी भी लोग मास्क के बगैर नज़र आ रहे हैं, तो इसके ऊपर भी हम देखेंगे और ये देखेंगे कि ये जो 22 नवंबर की रैली पीडीएम की होने जा रही है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने अपने जो पब्लिक रैलीज़ हैं वो मनसूख कर दी हैं, तो बाकी जो लोग हैं उनको भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से दो सीनियर सहाफ़ियों, सियार शमसी साहब और फौजिया शाहिद साहबा ने। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, फौजिया शाहिद साहबा। और आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। मैंने बोला ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने यूँ किया, मैं समझा शायद आप कुछ बोली हैं। सियार शमसी साहब, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है? आप ज़रा थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम सियार शमसी साहब। सियार शमसी साहब का माइक माइक म्यूट है, म्यूट अभी हुआ माइक हाँ, उसका। वो मैंने तो अपनी तरफ से उनको कहा है कि सियार शमसी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, आपकी आवाज़ थोड़ी कम है, ये ज़रा आप फिर माइक को ज़रा अपने पास कर लीजिएगा जब आप गुफ्तगू के लिए। तो अभी आपने न्यूज़ मेन्यू तो आपने सुन लिया होगा जो जिसके ऊपर हमने बात करनी है। और नाज़रीन, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन से हमारे सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब, और उनसे भी हम बात करेंगे एक तो कोरोना के हवाले से भी कि अमेरिका में इस वक्त क्या सूरत हाल है। हालांकि एक हफ्ते में कोई 10 लाख के करीब जो है वहाँ पे नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ओवर अ मिलियन न्यू केसेस इन 1 वीक इन अमेरिका। तो ये जो दूसरी जो बढ़ती हुई सूरत हाल है इस पे कोरोना के हवाले से इसके ऊपर। अच्छा, सबसे पहले तो फौजी शाहिद साहबा, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, सियार शमसी साहब ने इसके ऊपर बात की थी, धरने वाली जो थी कि फ्रांस की एम्बेसी को यहाँ से ख़त्म किया जाए, तिजारत ख़त्म की जाए, ये सारा कुछ किया जाए, और बड़ा एक जंगो जदल की भी थोड़ी सी कैफियत, दो चार मंजरनामे हमें वहाँ पे देखने को मिले। फिर रात को हमें वो आया कि एकदम सडनली कि भाई मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। हालांकि मुज़ाकरात होने की कोई खबर हमने टीवी के ऊपर उस तरह से नहीं देखी, शायद आपने देखी हो लेकिन मेरी नज़र से नहीं गुजरी। लेकिन कुछ वक्त में रात में ये हमें कहा गया कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। तो ये क्या मुज़ाकरात मुनीर, हुए? एक देखिए, मैंने कल आपसे बात करते हुए जी एक जी बात कही थी। जी जी। मैं थोड़ा सा इस पे चूंकि कन्विंस्ड हूँ हम्म। कि अभी तो मुझे मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ जो सूरत हाल है उसके अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात ही इसकी तौसीक होती है। जो कल की जो भी सूरत हाल हुई, बहुत 2 दिन से जिस तरह हंगामा था और अचानक हमने ये देखा कि मुज़ाकरात जो हैं और वो बहुत जल्दी कामयाब हो गए। और ये अक्सर कहा जाता है कि जब मुतालबात किए जाते हैं तो उसमें ये पहला मुतालबा आ जाता है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया हो गया उनको रहा करते हैं। जी और यही हुआ कि जो एक रोज कबल जो लोग गिरफ्तार किए गए थे उनकी रहाई का मुतालबा आ गया। और दूसरी उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि जो फ्रांस के अम्बेसडर हैं, कौमी असम्बली में या पार्लियामेंट में उसकी मंजूरी के बाद उनकी जो वापसी के हवाले से बात की जाएगी।
ये तो एक कंप्लीट जो है वो आई वॉश वाली बात है कि पार्लियामेंट में कब जाएगी, पार्लियामेंट का इजलास कब है, ये एक अलग सारी लंबी बात है। लेकिन बात सिंपल वही है जो इस कुछ अरसे से इस्लामाबाद में, पूरे मुल्क में, बल्कि हम ये देख रहे थे, चाहे उसमें हम गिलगित बल्तिस्तान को भी शामिल करते हैं, और ओवरऑल जो मुल्क में एक ऐसी सूरत हाल फिजा पैदा हुई, खास तौर पे जो एक कराची का वाकया हुआ था, बहुत संजीदा वाकया था, जिसमें एक आर्मी चीफ ने एक इंक्वायरी कराई, और जो चीज़ सामने भी आई, जो हकायक सामने आए, उसके बाद से कुछ बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी सी सूरत हाल थी। गवर्नमेंट के हवाले से भी आपको मालूम है कि एक महंगाई के हवाले से जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, और ऐसे कुछ मसाइल थे कि फौरी तौर पे उसमें एक ब्रेक देना मुझे लगता है कि ज़रूरी समझा गया। और अभी तो जो रात जिस वक्त जब मुझे इतलात मिल रही थी, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल जर्नलिस्ट ने बहुत से ग्रुप्स बनाए होते हैं, और सारी रात सारा दिन जो है उस पर फौरी तौर पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो है हमारे ग्रुप्स में भी चलती रहती हैं। तो रात उस वक्त जब ये आई थी तो मेरा बिल्कुल यही ख्याल था कि वो जो टेंशन डाइवर्ट करनी थी उसमें वो शायद कामयाब हो गए। 2 दिन जो है बिल्कुल इसी पे बात रहा। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है, देखिए जो इश्यूज डेवलप हो चुके हैं, ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से जो बेचैनी अवाम में पाई जाती है, फिर आपके सामने है कि जिस तरह पीडीएम की एक्टिविटीज़ हैं, उनके जो इजलास हैं, और चूंकि फर्स्ट टाइम मैंने पहले भी कई दफ़ा ये कहा कि इस दफ़ा जो पीडीएम बनाई गई है, और पीडीएम ने जो अवामी राब्ते के हवाले से जो आगाज़ किया है, वो खुद शायद नहीं चाहते थे, लेकिन ये अवाम के दबाव पे उन्हें करना पड़ा। तो ये इस वक्त जो अवाम की सूरत हाल जो सामने आ रही है, उस पे इन्होंने एक थोड़ा सा ब्रेक देने की कोशिश की। लेकिन एक और जो चीज़ है, खादिम हुसैन के बारे में जो मौलवी साहब हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रही। लेकिन जो पार्लियामेंट के सामने जो मुस्तकिल प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वर्कर्स की जानिब से जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसका, और अवाम खुद जो निकल रहे हैं, वो बहुत संजीदा सूरत हाल है। अब और हुकूमत ये समझती है कि इस तरह के अपने कुछ लोगों को ला के, क्योंकि अब मैं इसको अपने इसलिए कह रही हूँ कि जब ये पहली दफ़ा भी आए थे तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग काफ के जो लोग थे, राजा बशारत है जो अभी भी हुकूमत में है, उन लोगों ने उनकी खातिरदारी की थी। चौधरी शुजात साहब ने उनकी खातिरदारी की थी। अभी तक मुझे कल का नहीं इल्म हुआ कि 2 दिन जो वो यहाँ रहे हैं किसने खातिरदारी की है, क्योंकि आज वैसे मैं जब उस साइड पे फैज़ाबाद गई हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये हुई कि वो 1 मील तक जो है वो ये जो आपके वो पड़े हुए थे, डिब्बे पड़े हुए थे जो फूड लेके जाते हैं, ये सेवर के कह लीजिए, या कुछ पूरे फर्श गंदगी से जो पटा हुआ था। और एक दिन में ये हाल था, अगर मजीद वो रहते तो क्या सूरत हाल होती, ये अलग बात है। लेकिन बहरहाल मेरा अपना यही अंदाज़ा है कि ये एक ऐसी खेल की गई थी जिसका मकसद ही अटेंशन डाइवर्ट करना था। लेकिन इस तरह अटेंशन डाइवर्ट नहीं होंगी, लेकिन गैर जो इस्तेकाम जो है वो ज़रूर पैदा होगा। बहुत शुक्रिया फ़ाज़िल शाह साहबा। मैं सी आर शमसी साहब की तरफ जाऊंगा ये सवाल के साथ कि हमें ये अच्छी बात है कि वो आए और काफ़ी जो आलूदगी फैलाई और फैलाने के बाद जो है वो चले गए। चलो जो भी वो सूरत हाल थी, जो भी अपने ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए थे, लेकिन सी आर शमसी साहब, हमें मुज़ाकरात शुरू होने की तो कोई खबर नहीं आई। मुज़ाकरात के कामयाब होने की खबर फौरी तौर पे पूरे मीडिया के ऊपर स्प्लैश हुई। ये इसके अंदर क्या राज क्या रहा कि क्यों ये खबर नहीं दी गई कि मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं, मुज़ाकरात में कौन से लोग हैं, उन्होंने कौन से मुतालबात रखे हैं जिसके ऊपर मुज़ाकरात होने, इसके अलावा? सी आर शमसी साहब। जी बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। मैं इस वक्त आपकी सी आर शमसी साहब, आपकी आवाज़ ज़रा कम आ रही है, ज़रा कोई माइक को ज़रा अपने पास अगर करें किसी तरह से। जी जी अब आ रही है जी। अब बेहतर हुई है कुछ, लगता है अब मुझे। आ रही है जी। जी, जी, बेहतरीन हो गई, बेहतरीन हो गई, हेलो बिल्कुल। जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है, हेलो आवाज़ आ रही है। जी जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो अभी गुफ्तगू
عرض کر رہا ہوں کہ میں سفر میں ہوں اور سیالکوٹ سے میں جا رہا ہوں واپس جی ٹی روڈ کی طرف. جی جی اور یہ جو تبدیلی کا میں دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں کہ سیالکوٹ ایک انڈسٹریل شہر ہے اور اس کی ہر سڑک جو ہے تالاب بنی ہوئی. بس آتے ہیں آپ کے موضوع کی طرف. یہ جو معاہدہ ہوا ہے اور کیونکہ میں اسلام آباد سے دور ہوں لیکن اس طرح ہوا ہے کہ جیسے دو ریاستوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور اس میں جو خاتم رضوی صاحب کے پاس جو طاقت ہے کاش وہ چند دن پہلے ڈی چوک میں بیٹھی ہوئی جو میڈیکل سے وابستہ خواتین تھیں جو کئی دن تک بچوں سمیت وہاں بیٹھی رہیں اور جو ان پر پھر تشدد کر کے جس طرح ان کو ٹھڈے مارے گئے, ان پر لاٹھیاں برسائی گئی, ان کو گھسیٹ کر وہاں سے ہٹایا گیا, کاش ان خواتین کے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ کسانوں کا مظاہرہ کہ جن پر زہریلا پانی پھینکا گیا اور ایک جو اس پانی زہریلے پانی پہ سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ہسپتال جا کر دم توڑ گیا. تو میں تو اس سارے معاملے میں معاہدہ مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں کہ خاتم رضوی اور حکومت کے درمیان معاہدہ ہوا ہے اور اس آپ اندازہ لگائیں کہ دستخط ہیں پچھلی اور اس دوسری جو خط ہیں. اب آپ تصور کے جو گروہ سیاہ شمسی صاحب آپ جی ٹی سنجیدہ بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح اور بہت اچھی بات ہے. سیاہ شمسی صاحب آپ ذرا جی ٹی روڈ پہ آ جائیں کیوں تاکہ سگنلز بہتر ہو جائیں گے تو پھر ہم آپ کا یہی پوائنٹ آف ویو یہیں سے دوبارہ شروع کر لیں گے. میرا خیال ہے کہ مین وائل انور اقبال صاحب سے اسی حوالے سے پارلیمنٹ ہمیں بہت اہم بات میرے خیال میں شمسی صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں لیکن ان کی آواز نہیں آ رہی فوزیہ شاہ صاحب. دلا رہے ہیں سیاہ شمسی صاحب. جی 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 آپ کنٹینیو کریں. آواز آ رہی جی؟ جی اب آ رہی ہے, بہتر آ رہی ہے. کنٹینیو کریں. ہیلو جی کنٹینیو کریں. سیاہ جب شمسی وہ صاحب پوچھتے اپنی ہیں بات تو جاری رکھیں. کلیئر ہوتی میرا خیال ہے کہ ہم جب تک وہ اپنے وہ آتے ہیں ہم انور اقبال صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور سیاہ شمسی صاحب کے پاس ہم بعد میں چلے جائیں گے. انور اقبال صاحب اپنا ذرا مائک ان میوٹ کریں جس کے اوپر ہم سیاہ شمسی صاحب ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں. اور پھر فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیا جائے گا. ہیلو جی جی شمسی صاحب صرف آپ کی ہیلو آواز صحیح آتی ہے, اس کے علاوہ نہیں آتی. میرے خیال میں انور اقبال صاحب کو زحمت دیں. انور اقبال صاحب میرے خیال سیاہ شمسی صاحب کے پاس ہم آتے ہیں بعد میں. اور انور اقبال صاحب ایک صورتحال کل ہم ڈسکس کر رہے تھے جی سنی میں نے اور اس طرح کی صورتحال. اور اب جو سیاہ شمسی صاحب پوائنٹ اٹھانے والے تھے کہ مولوی خادم حسین اور گورنمنٹ کا معاہدہ ہو رہا ہے کہ پہلے آپ یہ سٹیٹس دیکھیں کہ جن کے اوپر الزامات ہیں اور جن کے اوپر ایک کارروائی بھی ہوئی اور مولوی خادم اور اس طرح کے دوسرے لوگوں کو اٹھا کے ایک وقت میں جیل میں بھی ڈالا گیا تھا اور ہیٹ سپیچ کے حوالے سے ان کے ساتھ حکومت معاہدہ کر رہی ہے. تو یہ ذرا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے انیکڈوٹ کو؟ آپ نے پنجابی کا گانا سننا ہے کہ جی ٹی روڈ سے بریکاں لگیاں شمسی تیری گڈی ویکھ کے. اچھا سیاہ شمسی صاحب کے تو سگنلز کو بریکیں لگ جاتی ہیں لیکن وہ بہت اہم پوائنٹ اٹھا رہے تھے ان کے پاس ہم نے واپس بھی جانا ہے. ذرا وہ جی ٹی روڈ پہ آ جائیں پھر بات یہ ہے انور اقبال صاحب ذرا ان کو جی ٹی روڈ پہ آ لینے دیں پھر ابھی وہ توڑے نکالیں گے.
نہیں جی پی روڈ تو بالکل کلکتے تک جاتی ہے. اچھا چلیں آپ ذرا جلدی سے بات رکھیے پھر ہم سی آر شمسی بات صاحب. یہ ہے جناب منیر صاحب جناب کہ ایک تو اس میں پازیٹیو چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ڈیفیوز ہو گئی. دوسری بات آپ نے کہا کہ پالیوشن تو جو بھی دھرنا ہوتا ہے صرف مولوی نہیں کرتے, سب کرتے ہیں. اتنے ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کو لا کے کھڑا کر دیں گے, انہوں نے باتھ روم یوز کرنا ہے, انہوں نے کھانا ہے, پینا ہے, رہنا ہے, پالیوشن تو ہوگی. اچھا, تیسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ ان کو وہ آئے, یہ بھی کوئی اتفاق نہیں ہے کہ سمجھوتا ہو گیا. بات یہ ہے کہ ہم نے انگریز سے ایک چیز سیکھی ہے جس کو ہم بار بار استعمال کرتے ہیں, وہ ہے مسائل کا عارضی حل. اور انگریز کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات تھی, انگریز کبھی بھی پورے ہندوستان میں چند ہزار سے زیادہ نہیں رہے, اور انہوں نے ہمیشہ یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ جس دن ہندوستان کی عوام ان کے خلاف ہو جائے گی وہ اپنے بندے نہیں مروائیں گے, کہ بہت بڑی آبادی, اتنی بڑی آبادی کو مار نہیں سکتے, وہ آرام سے ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے وہ عارضی حل کرتے تھے تلاش کہ وہ تھوڑا اور وقت گزر جائے. آپ کو مستقل حل چاہیے. اب عارضی حل کیا ہے, میں کہتا ہوں تھوڑا سا ڈیپ جائے. وہ یہ کہ افغان جہاد کی وجہ سے اب جو کے پی ہے اور افغانستان ہے, وہاں ایک اتفاق یہ ہے, وہ بھی ایک اتفاق ہے, مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں دیوبندی فقہ کے لوگ زیادہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہندوستان میں جو جگہ ہے دیوبند, اس کے ارد گرد بہت سارے پشتون ٹرائبز آباد ہیں, اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہاں سے باضابطہ اسمبلی کا جو ممبر جیتتا ہے وہ پشتون ہوتا ہے. جیسے ایک زمانے میں مشہور ہاکی کے کھلاڑی تھے اسلم خان, وہ جیتا کرتے تھے. تو وہ رہتے اسی طرح جس طرح, حالانکہ صدیوں سے رہ رہے ہیں اسی طرح, وہ مکان ان کی طرح بنے ہوئے جیسے ہمارے یہاں پشتونوں کے ہوتے ہیں, حجرے بنے ہوئے سب کچھ ہیں. تو اس میں یہ پشتون جا کے رہا کرتے تھے, تو وہاں جب جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو ان کو کھانا پینا مل جاتا تھا اپنے پشتونوں کے یہاں. تو اس کی وجہ سے وہ سب جا کے وہاں پڑھنے لگے, وہ دیوبندی ہو. اچھا, وہ دیوبندی ہو گئے, پہلا وہاں تو ہمیں افغانستان میں جہاد کرنا تھا. اب اگر افغانستان میں ہم بریلیوں کو لے کے جاتے, بریلی جو ہے نا بیسیکلی ایک ساؤتھ ایشین فرقہ ہے, اس کا جو طور طریقہ انداز ہے وہ ساؤتھ ایشین ہے, اس کی اپیل وہاں نہیں ہونی تھی. تو ہم نے افغان جہاد میں بڑھاوا دیا, شامل کیا, ٹریننگ دی, لے کے چلے دیوبندی کو. اب جب ان کو قابو کرنے کی ضرورت آئی تو فوجی آپریشن بھی ہوا, سب کچھ ہوا, کسی طرح بھی قابو نہیں آ رہے تھے, تو پھر آپ نے ایک آلٹرنیٹو طریقہ اپنایا کہ ایک اور فرقہ جن میں بہت دشمنی ہے دیوبندی اور بریلیوں میں, بریلیوں اور اہل حدیث اور دیوبندی قریب ہوتے ہیں ان میں, تو آپ دیوبندی بریلیوں کو سامنے لے کے آئے. جب لے کے آئے تھے اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارے بہت سارے لبرل دوستوں نے یہاں بھی اور پاکستان میں بھی اس کو خیر مقدم کیا کہ بڑا اچھا ہے, مولوی کو مولوی سے مارو, زہر کو زہر سے کاٹو. ٹھیک ہے, لیکن جناب بات یہ ہوتی ہے کہ وہ فوری جو مقصد ہوتا ہے وہ تو حل ہو جاتا ہے, لیکن جس کو آپ لے کے آتے ہیں پھر اس کے اپنے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں, اپنے ارادے ہوتے ہیں, اس پہ عمل شروع کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس گیم میں ہمیشہ جب اس طرح کی گیم کرتے ہیں مذہبی فرقہ واریت کی, تو اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے, اور رد عمل بہت خوفناک ہوتا ہے. تو ابھی آپ نے یہ گیم شروع کیا ہے اور ابھی بار بار استعمال ہوگی بریلی, اور خادم حسین رضوی تو بہت چھوٹا سا بیچارہ ایک پرزہ ہے, اور بڑے پرزے بھی آئیں گے اور استعمال بھی ہوں گے, بڑا پلیٹ فارم بھی بنایا جائے گا. اور اس کے بعد آج سے 20-25 سال بعد بیٹھے ہوئے ہم لوگ تو نہیں ہوں گے, ڈسکشن ہو رہی ہوگی اور لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ پھر اٹیک ہو گیا, 20 آدمی مارے گئے, 40 آدمی مارے گئے, اب ان کو کیسے روکا جائے. کیونکہ ہم نے, ہماری انتظامیہ نے, کسی کو بھی, سول ہو, فوجی ہو, کسی نے بھی یہ طریقہ نہیں سیکھا کہ مسائل کا مستقل حل کیا جائے. ہم عارضی حل کی تلاش میں, کہ عارضی حل یہی ہے کہ دیوبندی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بریلویوں کو لے آؤ. جی شکریہ انور اقبال صاحب. واپس جاتے ہیں سی آر شمسی صاحب کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ان کے اس وقت جو سگنلز ہیں وہ ٹھیک آ رہے ہوں, کیونکہ بہت اہم پوائنٹ پہ اوپر بات کر رہے تھے سی آر شمسی صاحب. سی آر شمسی صاحب, یور ٹیک. سی آر شمسی صاحب, سی آر شمسی صاحب نے مائک تو ان میوٹ کیا ہے, لیکن سی آر شمسی صاحب
सीआर शमसी साहब, अब मुनीर, मेरा ख्याल है कि शमसी साहब जो मैं अर्ज कर रहा था कि जी आवाज आ रही थी? जी हेलो जी जी आ रही है, जी आवाज आ रही है जी? जी आ रही है। अच्छा, वो जब तक आवाज आती है सीआर शमसी साहब के सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। सीआर शमसी, कंफर्म कर सकते हैं सिर्फ कि आवाज आ रही है। सीआर शमसी साहब, लेकिन मुनीर देखिए, मेरा ख्याल है जो उन्होंने एक पॉइंट जो उठाया है बहुत संजीदा बात की है। और अनवर इकबाल साहब का एक ज़ाहिर है उनका एक नुक्ता नज़र वो है, लेकिन चूंकि यहाँ जो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरह इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन जो शमसी साहब का जो कहना था कि यहाँ इस वक्त जो मैंने ये कहा कि एक सोसाइटी में बड़ा अपसेट सा पाया जा रहा है, बहुत से जो तबकात हैं वो उठ रहे हैं, अपनी बात करने के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। नर्सिस की बात की, लेडी हेल्थ विजिटर्स की बात की, फिर इसी तरह जो है सरकारी मुलाजमीन की भी हुई, क्लर्क्स की भी बात हुई, तो ये लोग भी आए थे, टीचर्स भी आए। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया, लाहौर में जो किसान के हवाले से जो बात हुई और जिस तरह उनसे मजालिम किए गए, यहाँ भी मजालिम हुए, टीयर गैस फेंकी गई, उनको खासा ज्यादा उनको जो है उनके पे तशद्दुद भी हुआ ये। अच्छा, इसमें एक दो फर्क है। एक तो ये है कि वो जो आए थे जो लोग अपनी मुतालबात लेके, उन्होंने किसी किस्म का जो भी उन पे, चाहे वो गैस फेंकी गई, चाहे उन पे पानी फेंका गया, चाहे वो केमिकल वाला था, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया था। उन्होंने कोई डंडे नहीं पकड़े थे और ना ही उन्होंने कोई इस किस्म की जो पुलिस है या जो भी लॉ एंड ऑर्डर वाली जो फोर्सेस हैं उन पे कोई तशद्दुद नहीं किया था। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि ये मनज़्ज़म तौर पे डंडों के साथ आए थे और इन्होंने पुलिस वालों को, जो अभी भी मेरे इल्म में है कि पिंडी में इस वक्त भी कुछ हॉस्पिटल्स में पुलिस अफसरान हैं, पुलिस एहलकार हैं, वो शदीद ज़ख्मी हॉस्पिटल्स में दाखिल हैं। अब जो बात आप कह रहे हैं, जो शमसी साहब कह रहे हैं, अब वो लोग जो अपने मुतालबात लेके आते हैं उन पे तशद्दुद करते हुए तो आप उनके मुतालबा भी नहीं मानते, स्टेट जो है उसमें एक्टिव भी नहीं होती। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन का यहाँ जो धरना था लेडी हेल्थ विजिटर्स का, तो बहुत शर्मनाक बात ये थी कि हमारे जो इंसानी हकूक़ की जो वज़ीर हैं उन्होंने भी वहाँ तक जाना एक बेहतर नहीं समझा था और किसी किस्म की नेगोशिएशन नहीं की थी। जबकि इसी तरह दूसरे जो भी मुतालबात हुए उसमें रियासत का किरदार हमें बड़ा खामोश दिखाई दिया। उसमें उनको जिस तरह किया जाना चाहिए था, उनके मुतालबात बहुत जायज़ थे। अभी आप बाकी को आप छोड़ दीजिए, चंद दिन पहले आपको मालूम है कि PFUJ का एक बहुत बड़ा मुजाहरा था, यही डी चौक में जो इस्लामाबाद में बात की जाती है। मुतालबात उसमें क्या थे? उसमें मुतालबात बढ़ती हुई बेरोज़गारी थी, चैनल्स के बंद होने के हवाले से। ज़ाहिर है जब चैनल बंद होता है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बेरोज़गार भी होते हैं, तनख्वाहें ना मिलना था, बरतरफियाँ थी वो इसमें PTV से भी, इसमें रेडियो पाकिस्तान से भी ये मुतालबात थे। किसी को भी रियासत के, हुकूमत के किसी शख्स को शर्म नहीं आई कि वो आके बात भी करना पसंद करें। अब ये जो तमाम सूरत हाल है ये एक सवाल पैदा करती है कि आप किस तबके को क्यों आप उनकी बात सुनना नहीं पसंद करते? सही। आप क्यों जो है, अब ये इंसानी मसला है। अगर आपको बेरोजगार किया जाता है या आपको तनख्वाह नहीं दी जाती, इससे बड़ा इंसानी मसला क्या है? लेकिन आपने नोट किया होगा माजी में होता रहा है। मैं अगर हम सिर्फ अपना ही देखें, PFUJ के हवाले से देखें, माजी में हमारे जो एहतजाज होते रहे, हमेशा गवर्नमेंट का कोई फर्द, वजीर इतलात हो जाए या कोई भी, वो आके निगोशिएट करता रहा। लेकिन ये इस दौर की इस कदर बेहिसी है कि जहाँ जायज़ मुतालबात हैं या जहाँ जो एक पुरअमन मुजाहरा है, किसी के हाथ में डंडा नहीं है, उनकी बात सुनने को आप तैयार नहीं है। लेकिन जो डंडे लेके आ गया उसमें रियासत जो है वो जाके फौजिया शाहिद साहिबा, बात सिर्फ डंडे वालों की सुनी जाती है, निहत्ते शहरियों की आवाज़ नहीं सुनी जाती। सीआर शमसी साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो आप भी अपनी आवाज़ हम तक पहुंचाएं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो मायदा तय पाया है उस पर गौर करने की ज़रूरत है
کہ یہ معاہدہ اس طرح طے پایا ہے جس طرح دو ریاستوں کے درمیان کوئی معاہدہ طے پایا جاتا ہے، اور اس پہ جس طرح وزیر اور وزیر داخلہ نے دستخط کیے ہیں، اس سے آپ ایک راستہ کھول چکے ہیں۔ اور اس وقت بڑی جو حیرت انگیز جو ایک ٹویٹ آئی وزیر اعظم کی، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے جو مظاہرے ہوتے ہیں، جو دھرنے ہوتے ہیں، اس سے معیشت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ بیان وہ شخصیت دے رہے ہیں جنہوں نے 124 دن کا دھرنا اسلام آباد میں دیا اور پورے ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دھرنے پہ ہم کیا بات کریں، یہ اس میں کوئی بات کرنے والی بات نہیں ہے، اور اس معاہدے میں جو سب سے لوزر فریق ہے اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، وہ ہے عوام، جنہوں نے 4 دن اس اذیت ناک صورتحال کا سامنا کیا ہے۔ یہاں انور اقبال صاحب بیٹھے ہیں، آپ خود بیٹھے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ راستہ بند کر دینا، راستہ روک لینا کسی کی جرت ہے؟ اور بڑے سے بڑا کوئی بھی عہدیدار پھر ان کے سگنلز ڈراپ ہو گئے ہیں۔ بات سی آر شمسی صاحب کی ہم تک پہنچ گئی ہے۔ ہو، بادشاہ ہو، وہ سڑک کو بند نہیں کر سکا۔ جہاں تو سڑکیں بھی بند تک کہ عدالت ہو، یہ تو ایک ہمارے رنگ ہیں، ہمیں اب سمجھ نہیں آتا کہ ہم کیا سبق سیکھیں یا کیا تبصرہ کریں۔ ٹھیک ہے سی آر شمسی صاحب، آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی، آپ کے سگنلز ڈراپ ہو رہے ہیں اور بات آپ کی ہم تک نہیں پہنچ پا رہی۔ ایک انور اقبال صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ انور اقبال صاحب، ان کے سگنلز جو ہیں وہ بالکل ہی ڈراپ ہو گئے ہیں۔ وہ انور اقبال صاحب آپ اور فضل شاہد صاحبہ آپ بھی ذرا یہ ایک صورتحال ہے، جو پی ڈی ایم کے جلسوں کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ کرونا کی نئی لہر جو ہے وہ آ گئی ہے اور یہ ریلیز جو ہیں یہ کرونا سپریڈ کریں گی۔ ابھی یہ چند ہزار لوگ جو ہیں، اب کتنے ہزار یہ ایگزیکٹلی تو کہنا ممکن نہیں ہے کہ اس دھرنے کے اندر جو لوگ موجود تھے اور ان کی وجہ سے کیا صورتحال ہوئی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ان کا جو یہاں پہ لوکل آبادیوں کے ساتھ انٹریکشن تھا وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ اس کو بھی ہم اس سے نہیں، یعنی ان کے خدشات تو کرونا کے پھیلیں، کیونکہ جتنی تیزی سے کرونا پھیل رہا ہے وہ ایک بظاہر کیا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کنسرن ہے۔ اب ایسی صورتحال بھائی اللہ تعالیٰ نے جی بیماری یا وائرس کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ اپنے بندے پک اینڈ چوز کرے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پی ڈی ایم کے جلسے والوں کو نہیں ہوگا یا مولانا صاحب کے جلسے والوں کو، تو کسی ایک پہ الزام ڈالنا تو غلط ہے۔ وائرس پی ڈی ایم کے جلسوں کی وجہ سے بھی پھیلا، ان کی جلسوں کی وجہ سے بھی پھیلے گا، پنڈی اسلام آباد میں پھیلے گا۔ جہاں انسان جمع ہوں گے، وائٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہو رہے تھے، اس کے بعد فوراً بعد، حالانکہ وہ اس میں شریک نہیں تھے، ڈسٹنس تھا، فوراً بعد 2-3 دن کے اندر وائٹ ہاؤس کے اندر 7 افراد کو ہو گیا، ٹھیک ہے، جو اسٹاف میں، اور ارد گرد تو پھیلا سو پھیلا۔ اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں یہ حال ہو گیا ہے کہ ایک دن میں 2-2 ہزار ہو رہے ہیں لوگ، حالانکہ بہت چھوٹا سا شہر ہے، 50 کی آبادی بھی بہت کم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر جلسہ جلوس ہوگا تو وائرس پھیلے گا، وہ چاہے کسی کا بھی ہو، اور لوگ بھی مریں گے۔ اب جو فیصلہ آتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں خود آنے کا، خود مظاہرے کرنے کا، اور بالغ لوگ ہیں اور اس کے نتائج بھگتنے کے لیے ان کو تیار رہنا چاہیے۔ کھانا پینا نہیں ملتا، سینیٹیشن کی فیسلٹی نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی، ان کو اس کے بھی نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اپنی ذمہ داری پہ آتے ہیں۔ یہ بار بار یہ کہنا کہ عوام معصوم ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، نہیں ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے۔ مختلف لالچوں، مختلف دباؤ، مختلف جذبات، مذہبی جذبات، سیاسی جذبات کی وجہ سے آتے ہیں، اور بالغ لوگ ہیں اور اپنا فیصلہ کرتے ہیں عقل اور سمجھ سے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دھرنا ہوا، سارا کچھ ہوا،
उसमें आप, मैं बार बार यही कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म प्लान पे नजर रखें, लॉन्ग टर्म प्लान का ये हिस्सा है। अब जो ये कह रहे थे अपना शमसी साहब और क्या उनका नाम है, शायद फौजे शाही साहब कह रही थी, आपने भी जिक्र किया कि अमेरिका में क्या होता है। बात यह है कि सारी दुनिया में जो आपकी बात है वो दुरुस्त थी, उन्हीं मुजाहिरीन की बात मानी जाती है जिनके पास ताकत हो, जिनके पास ना हो उनकी बात नहीं मानी जाती। मसलन न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ अमेरिका में एक ग्रुप मुजाहरे करता है और उनका रिकॉर्ड है कि 1940 से, कि अब पहले धमाके हुए थे, उस वक्त से लेके आज तक उन्होंने एक दिन का भी नागा नहीं किया। यानी 70 साल से वहां रोजाना बैठते हैं। आम दिनों में 3-4 आदमी होते। एक बूढ़ी औरत जो थी उसने रिकॉर्ड तोड़ा था कि वो सारी जिंदगी बैठी रही, वो मर गई। तो वो आम दिनों में 3-4 आदमी होते हैं, वीकेंड में 10-15 हो जाते हैं। और कभी कोई बड़ा दिन हो, जैसे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का दिन हो, या किस तरह का दिन हो, दूसरी जंग अजीम का दिन हो, तो उसमें कई 100 भी हो जाते हैं। और कभी कोई बड़ा वाकया हो जाए नॉर्थ कोरिया वगैरह का, किसी कहीं का, तो कई हजार भी जाते हैं, फिर छोटे जाते हैं। लेकिन उनका कोई नोटिस नहीं लेता, उनको सब इग्नोर कर, लोग जाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते आगे चले जाते हैं। ठीक है। इसी तरह एनवायरमेंट वाले बहुत मुजाहरे करते हैं, उनका भी कोई नोटिस नहीं लेता। लेकिन जब ब्लैक लाइव मैटर वाले आए तो उससे थ्रेट था, वो पूरे वॉशिंगटन को यरगमाल बना सकते थे। अफ्रीकन अमेरिकन वॉशिंगटन के इर्द गिर्द, वॉशिंगटन में उनकी अक्सरियत है, तो इसलिए वो डरते हैं और उनकी बात मानी जाती है। तो सारी दुनिया में इसी तरह होता है, जो इंतजामिया को और रियासत को प्रेशर में ला सकता है उसी की बात मानी जाती है, जो प्रेशर में नहीं लाता उसकी बात नहीं मानी जाती। सही। तीसरी बात यह है कि कुछ मसाइल जो हैं जिनका हल किसी के बस में नहीं होता। मसलन मुझे फौजिया शाहिद साहबा समझाएं तो मैं समझ जाऊंगा कि जो इतने 50-55 चैनल्स हैं, उसमें 20-22 हजार मुलाजमीन हैं साफी, पाकिस्तानी मीशत इतनी बड़ी तादाद में साफियों को कैसे सपोर्ट कर सकती है, मुझे नहीं पता। ये तो हारने वाली लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, जो हम हार जाएंगे, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतनी बड़ी मीशत ही नहीं है कि इतनी बड़ी साफत को सपोर्ट कर सके। तो बाकी यही बात कि जो धरने पीटीआई को पसंद आते हैं उनकी वो तारीफ करती है, जो धरने पसंद नहीं आते उनकी बुराई करती। यही काम पीपीपी करती, यही काम पीएमएलएन करते हैं, यही काम सारे माजी वाले कहते हैं करते रहेंगे, मुस्तकिल वाले करते रहेंगे। तो इसमें कोई इतनी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। चीजों को आप समझें कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 फोर्सेस में लड़ाई हो रही है। एक फोर्स ने चुना है रिलीजन को और राइट विंग के नजरियात को अपने आप को प्रमोट करने के लिए, एक ने चुना है प्रोग्रेसिव नजरियात। तो प्रोग्रेसिव नजरियात वाले कमजोर हैं, मार खा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जो दाएं बाजू के लोग हैं वो इस वक्त मजबूत हैं। हम आज नहीं है, कल हमेशा तो कोई भी मजबूत नहीं रहता, कल सूरत हाल बदल सकती है। मगर इस वक्त तो लगता यही है, ये फैसला हुआ है कि इस वक्त बरेलवी ग्रुप को इस्तेमाल करके देवबंदियों को कंट्रोल किया जाए और बरेलवी ग्रुप को इस्तेमाल करके दूसरे इमीडिएट सियासी जो मकासद हासिल किया जाए। मसलन पीडीएम का थ्रेट, मसलन बल्तिस्तान से तवज्जो हटानी, मतलब बहुत सारी चीजें वो गेम हो रही है। वो गेम इस तरह आज पहली दफा नहीं हुई, ना आखिरी दफा हुई है। ये गेम होती है, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग इतने परेशान क्यों जाते हैं। सही सही सही। सियार शमसी साहब, आपकी अपनी ज़रा आवाज़ सुनाएं कि आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही। सियार शमसी साहब, सियार शमसी साहब म्यूट हुआ है हाँ, माइक। नहीं मैं उनको अनम्यूट तो उन्होंने खुद करना है ना, वो मैंने तो उनको वो किया है, लेकिन उनकी तरफ से। अच्छा फौजी शाह साहब, एक अजीब सी बात है, थोड़ी सी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो इस वक्त रिलीजन को एक ढाल के तौर पे, मजहब जो है ये तो खुदा तक पहुंचने का रास्ता है, लेकिन सियासत ने और मौलवियों ने मुख्तलिफ तरह के, सिर्फ एक ही मजहब के मौलवियों ने नहीं, मुख्तलिफ तरह के मौलवियों ने, मुख्तलिफ मज़ाहिब में मौलवियों ने इसको लंडा बाजार नहीं बना दिया हुआ। देखिए मुनीर, एक तो ये है कि जहाँ तक मौलवी का या मजहबी तंजीमों का या मजहबी जो भी आप उसको फ़िक़ों की बात करें, एक तो सबसे अफसोसनाक बात है, अनवर इकबाल साहब की मैं इस बात से इत्तफाक करती हूँ, रियासत ने जब मजहब को अपना एक टूल बना लिया
जो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि पहले दिन से ही जब ये पता नहीं वो दो कौमी नज़रिए को कुछ, हालांकि कायदे आज़म की पहली तकरीर ने उसको बड़ा वाज़ेह किया, और उसमें वो ये भी था कि अब एक मुल्क बन गया है, यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी हैं, और यहाँ लेकिन रियासत का मज़हब बना दिया गया, रियासत को जो है ना उसका एक मज़हब को रियासत का टूल बना दिया गया। अब हमारे यहाँ तो जो सबसे खतरनाक बात हुई, ये जब से ये तालिबान वाला एक चीज आई और ये जो सारा कुछ हुआ, अब वही टूल जो रियासत का था वो ये तालिबान यूज करते हैं, और रियासत इस वक्त थोड़ी एक तजब्जब का भी शिकार दिखाई देती है कि वो अब उसका कौन सा टूल है जिसकी वजह से हम थोड़े से ये मसाइल भी देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक रियासत, अब ये देखिए आप पहले दिन से, अब अनवर इकबाल साहब इतफाक नहीं करेंगे, पहले दिन से रियासत ने कितनी खौफनाक गेम की और लेफ्टिस्ट को किस तरह मटाने के लिए कोशिशें करते रहे। उसमें सियासतदान भी शामिल थे। सियासतदान नवाबजादा नसरुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले इब्तिदा की, और उन्होंने ही उसको सेकुलरिज्म को लादीन का नाम दे दिया, लादीनियत का नाम दिया, और उसके बाद सियासतदान भी इसमें करते करते किस तरह इस मुल्क में जो लेफ्ट की मूवमेंट कहनी कहूँगी, इवन लेफ्टिस्ट जो इंडिविजुअल्स को भी किस तरह उसको एक क्रश किया गया। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा, अब आप थोड़ा सा अगर इजाज़त दें तो मैं पीछे चली जाऊँ, ज़ियाउल हक के दौर में किस तरह मुनज़्ज़म तौर पे, अगर ये कहा जाए कि मजहबी जमातें, ख़ासतौर पे जमात इस्लामी को किस तरह मुनज़्ज़म तौर पे उसको इतने इख्तियारात दे दिए गए थे कि वो जहाँ चाहते थे, चाहे वो असला लेके जा रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं। फिर आपने कैंप्स भी देखे जो मुजाहिदीन के कैंप्स बने थे। बहुत लंबी सी ये बहस है, लेकिन पहले दिन से रियासत ने इसको जो टूल के तौर पे इस्तेमाल किया वो आज भी हम देख रहे हैं। जब हम बात हो रही थी, ट्रंप की बात हो रही थी, तो उस दिन अनवर इकबाल साहब से जब इन्होंने बात की कि ट्रंप की जो पॉलिसी थी, तो मैंने उससे ये कहा था, मैंने कहा ये तो वही जो ज़ियाउल हक ने 77 में की थी, जो आजकल हम भुगत रहे हैं, अभी तक भुगत रहे हैं। कोई ऐसा दिन, अब बार बार लोग कहते हैं कि आपकी जो है तान वहां जाके ज़ियाउल हक पे टूटती है, लेकिन तोड़नी पड़ रही है। उसके नहीं बाद वो हम ये देख अगर अगर क्योंकि आप सीनियर लोग हैं, जो आपसे भी सीनियर हैं, वो भी जब तारीख के हवाले से बात करते हैं तो बताते हैं कि जजों और जर्नैलों की और मज़हब की और मुख्तलिफ जगहों, मतलब मजमूई तौर पर मुआशरे के अंदर लाकानूनियत और जो ब्राइबरी शुरू हुई है, और यानी सारे फसादात की जड़ उसी मार्शल लॉ से शुरू में, उससे पहले इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। सियार शमसी साहब की आवाज़ शायद हम तक आना शुरू हुई है कुछ। सियार शमसी साहब। जी 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 जी, मैं सवाल कीजिए। मैं वही, आप जो बात कर रहे थे वो फिर दरमियान में रह गई थी। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो इस वक्त मजहब को रियासत और हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, उसके ऊपर हम बात कर रहे थे। फौजिया शाह साहबा ने कहा कि इसकी तान जाके टूटती है हमेशा जनरल ज़ियाउल हक के ऊपर। तो मैंने उस पर कहा कि जो आप जैसे सीनियर हैं या जो आपसे भी सीनियर हैं, वो ये कहते हैं कि जितनी भी नाखलफ किस्म की चीज़ें थी, ब्राइबरी थी, चीज़ें थी मुख्तलिफ शोबा जात में, फौज में करप्शन, मजहब में करप्शन, वो अदालतों में करप्शन, मीडिया में करप्शन, मुआशरे में हर तबके में करप्शन की जो इब्तदा है, और मजहब को जो बेतरीके के साथ जो इस्तेमाल करना है, वो ज़ियाउल हक से ही शुरू हुआ। तो सवाल ये था कि ये रियासत और हुकूमत अब जो कर रही है, इसका ओवरऑल मुआशरे की तखरीब के ऊपर, मुआशरे की शिकस्त और रीख के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है या पड़ चुका है? देखिए जी, मैं अर्ज करूं कि जो मजहब है वो तो हमेशा इस्तेमाल होता रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन पाकिस्तान में इसका यकीनन जो एक भरपूर इस्तेमाल हुआ मनफी पैराए में। वैसे तो मुसलमान 99% पाकिस्तान के लोग मुसलमान हैं, लेकिन जब उनको दोबारा मुसलमान बनाने की बात की गई तो उसमें एक नई सूरत हाल पैदा हुई। मैं इससे हट के जरा थोड़ा सा और आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें उस वक्त पैदा होती हैं जब आप माशरे को, समाज को गैर सियासी करते हैं, और जब माशरा गैर सियासी हो जाता है, नजरियात से आरी हो जाता है, इंडिविजुअलिज्म आता है,
اور سیاست اور جمہوریت کو آپ جب جرم قرار دے دیتے ہیں، اور اس کا آپ حیران ہوں گے، تاریخ کو تھوڑی بہت میں نے دیکھی ہے کہ جو پڑھی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اس میں خود جو مسلم لیگ تھی قائد اعظم کی، جنہوں نے کو کھوٹے سکے بھی کہا تھا، کہ یہ جو لیفٹ کی سیاست تھی یا مخالف آوازیں ابھرنا ہوتی تھی، اختلاف رائے جو ہوتا تھا پاکستان بننے کے بعد، ظاہر بہت پاکستان جو ہے وہ بہت سے رنگ کے لوگوں کا ملک ہے اور بہت سے نقطۂ نظر ہے یہاں، تو وہ ظاہر ہے کہ پاکستان وہ شہر کے لوگ ہوتے ہیں، وہ شہری ہوتے ہیں، ان کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے ان کی آواز جبر سے دبانا شروع کی اور پھر ایک جب مارشل لاؤ کے ذریعے بالکل ہی آواز دبا دی گئی، تو پھر ایک غیر سیاسی اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، میں آپ سے بالکل یہ تجربے کی اور کلیئر بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرہ ہمارا مکمل طور پر غیر سیاسی ہو چکا ہے، اور تمام اختیارات جو ہیں وہ غیر سیاسی لوگوں کے پاس ہیں، اور جو عوام، یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام میں سیاسی شعور ختم ہو گیا ہے، اس کا شعور مر گیا ہے، لیکن جو اقلیت میں لوگ ہوتے ہیں، جس طرح ہم ابھی تھوڑی دیر پہلے فیض آباد کا بات کر رہے تھے کہ طاقت ان چھوٹے گروہوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور جو اکثریت عوام کی ہے وہ سوچتی ہے، دل جلاتی ہے، اور اتنا اس کے پاس ٹائم نہیں، کیونکہ اس کے جو مسائل ہیں وہ اب الاؤ بن چکے ہیں، روزگار کے، روٹی کے، بچوں کے فیسوں کے، تو وہ ایک سارے معاملے میں جو غیر سیاسی سوچ ہے، اور اس میں جب مذہب کا تڑکا بھی لگ جائے تو پھر آپ اندازہ لگائیں یہی کچھ ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ۔ اب میں جاؤں گا واپس انور اقبال صاحب کی طرف۔ انور اقبال صاحب، سب سے زیادہ اس وقت متاثر ملک کورونا کی وجہ سے وہ امریکہ ہے، اور یہ کہا بھی شاید آپ ہی نے بتایا تھا کہ سب سے زیادہ جو ویکسین کا آرڈر ہے وہ بھی امریکہ کی حکومت نے ایڈوانس میں دے دیا ہوا ہے، اور یورپ نے بھی دے دیا ہوا ہے۔ اب آج ایک اطلاع آئی ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے 2 کمپنیاں شارٹ لسٹ کر لی ہیں، اور ان کو ہم ایڈوانس میں کچھ کروڑ ویکسین جو ہے، شاید 1 کروڑ جو ہے 10 ملین کی جو ڈوزز ہیں وہ ہم آرڈر کرنے والے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، جب ایسی صورتحال چل رہی ہے اور NCOC جو ہمارا پورا جو کورونا کے حوالے سے پوری اقدامات کر رہا ہے، اس نے منع کیا ہے کہ جلسے نہ کیے جائیں، حکومت نے اس پہ کہا کہ ہم نے جو ویکینڈ پہ ہونے والا جلسہ تھا وہ بھی ملتوی کر دیا ہے، تو اپوزیشن بھی اپنے جلسے ولسے ملتوی کرے، اور حکومت جو ہے وہ ان کو اجازت نہیں دے گی۔ دوسری طرف PDM کے جو رہنما ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم پشاور میں 22 نومبر کو ہر حال میں جلسہ کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں انور اقبال صاحب؟ وہ کریں گے، لوگ مریں گے، ہاں، نہ حکومت کو پرواہ ہے لوگوں کے مرنے کی، نہ اپوزیشن کو، کہ بالکل نہیں، سب کو صرف اپنے اپنے خاصی مقاصد حاصل کرنے ہیں سب نے۔ بات یہ کہ فوزیہ صاحبہ نے کہا کہ میں ان کی بات سے میں ڈس ایگری کروں گا، پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا، میں تو ان کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان میں مذہب کو استعمال کیا گیا، حکومت نے استعمال کیا، ضیاء-ال-حق نے سب سے زیادہ برائی کی، وہ بالکل اس نے استعمال کیا، میں ہر بات سے ایگری کرتا ہوں۔ میرا صرف اختلاف یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پاکستان میں یونیک ہے یا پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ تو دنیا کی تاریخ ہے، قبل از مسیح کی کتابیں جو ہیں، جو دستاویزات نکلے ہیں خدائی، ان میں دیکھ لیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ مذہب ایک بڑا خطرناک اختیار ہے، وہ بادشاہ کو عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اس میں باضابطہ ہدایت دی ہوئی ہے بادشاہ کو، ٹھیک ہے۔ چانکیہ نے یہ کہا ہے کہ بادشاہ کو چاہیے کہ مذہب کو، دھرم کو جو وہ استعمال کرے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو یورپ میں ہزاروں عورتوں کو جادوگرنیاں قرار دے کے زندہ جلا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ فرانس میں برطانیہ کے خلاف بڑی کوشش ہوئی، کامیاب نہیں برطانیہ کو نکالنے کی فرانس سے، لیکن جب مذہب کے نام پہ جب ایک خاتون نے شروع کی تو وہ دیکھیں اتنی کامیابی کہ برطانیہ کو باہر نکال دیا۔ تو مذہب تو ہمیشہ استعمال ہوتا رہا ہے، جہاز ہر طرح کروسیڈرز آ کے مڈل ایسٹ میں لڑتے رہے، اور مسلمانوں نے اپنے وقت میں کم نہیں کیا، انہوں نے بھی ساری دنیا پہ مظالم ڈھائے، کون کہتا نہیں ڈھائے،
بات یہ ہے کہ اس طرح ہی ہوتا ہے. مذہب ایک ایسا ہتھیار ہے جس کو موقع ملے وہ اس کو استعمال کرتا ہے اور کرتا رہے گا جب تک کہ مذہب کی طاقت اس میں زور ہے. اچھا پھر یہ بھی کہنا کہ صرف مذہب کی وجہ سے فسادات ہوتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے. بات یہ کہ دنیا کی تاریخ کی 2 سب سے بڑی جنگیں ہوئیں، جنگ عظیم اول اور دوم، اور جو پہلی جنگیں جس میں عوام کی اتنی بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی، انفراسٹرکچر تباہ کیے گئے، شہروں پہ بمباری کی گئی، پل توڑے گئے، برجز ڈیمز توڑے گئے، سب کچھ کیا گیا. وہ مذہب کے نام پہ نہیں تھی، قومیتوں کے نام پہ تھی. وہ دونوں مذہب دونوں جنگیں وہ بھی ہوا. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا اسپین میں جو خانہ جنگی ہوئی اس میں کتنا لوگ مرے، امریکہ کی خانہ جنگی میں کیسی تباہی پھیلی، انقلاب فرانس جو تھا اس میں کس طرح لوگ مرے. تو بھائی انسان جو ہے نا وہ ایسے ہی ہے، کوئی اتنی نیک مخلوق نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. وہ ایسے ہی رہتا ہے، کتنا بھی فساد بھی کرتا ہے، امن بھی کرتا ہے، رکھتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے، ذلیل بھی ہوتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے. ایسے ہی ہے جو وہ علامہ اقبال کی نظم ہے نا، مسجد کرتا ہوا میں شروع کرتے ہیں نا کہ سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات، سلسلہ روز و شب جو باقی اس میں جو اس میں کہتے ہیں جس سے بناتی ہے ذات اپنے قبائل صفات. تو وہ جو کہتے ہیں کہ جو نیگیٹو اور پازیٹیو فورسز ہیں اسی سے دنیا چلتی ہے. ان کا ایک شعر اور فارسی کا ہے کہ نہ جا ایسی دنیا میں جہاں صرف یزنا تو ہو شیطان نہ ہو. کیونکہ دنیا جب بھی مکمل ہوگی جب یزنا ہوگا تو شیطان بھی ساتھ ہوگا، شیطان کے بغیر دنیا مکمل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو ایسا ہی ہے بھائی. اس میں صرف ہماری کوشش اس تک ہونی چاہیے کہ ہم سینٹی کو پریویل کریں، امن و امان رکھنے کی کوشش کریں، لوگوں کو سمجھائیں، ایسا معاشرہ کریٹ کریں. لیکن جلسوں کے پیچھے کون سی سینٹی ہے سر؟ یہاں پہ تو اٹس آل انسین انیشیٹو. سیاسی مقاصد ہوتے ہیں یہاں. اب کون سا سیاسی مقصد اس میں دیکھیں جو سیاسی مقصد پورا کرنا تھا. حکومت کا مقصد ہے اپوزیشن کو، حکومت کا مقصد ہے پی ڈی ایم کو ڈیفیوز کرے، ختم کر دینا. ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کا مقصد ہے حکومت کو گرا دینا. اس کے لیے دونوں لڑ رہے ہیں اور کچھ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا نظریہ نہیں لڑ رہے ہیں. حکومت اس سے لڑ رہی ہے کہ پی ڈی ایم کو ختم کیا تاکہ وہ 5 سال میں مکمل کر اگلے 5 سال بھی رہے، اور اپوزیشن اسے لڑ رہی ہے کہ اس کو اگر ہو سکے تو اگلے ہفتے ہی گرا دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں بھائی. یہاں امریکہ میں یار جو 5ویں جماعت سے اوپر کے اسکول ہوتے ہیں نا، بیچ والے سیکنڈری اسکول ہیں، وہاں ڈرگ بیچتے ہیں لا کے. ٹھیک ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو 8 سال کے 7 سال کے بچے ڈرگ کے ہو جاتے ہیں ایڈکٹ. ان کم وقتوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، لیکن وہ کرتے ہیں اس لیے ان کو منافع ملتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لا کے بیچتے ہیں، اور وہ کیونکہ بچوں کو تمیز نہیں ہوتی ہے وہ کوکین میں، اس میں ہیروئن میں اور دوسری ادویات ڈال دیتے ہیں. اس سے اتنا نقصان ہو جاتا ہے ان کا، وہ ساری زندگی کے لیے دماغی طور پر معاف ہو جاتے ہیں. مگر کر رہے ہیں تو انسان تو ایسی مخلوق ہے بھیا، اگر گزارا کر دو نہیں تو کوئی اور مخلوق بنا لو خود اپنے لیے. میں تو میرا خیال ہے کہ کاغذ پہ بنا سکتا ہوں کچھ آرٹسٹ اکٹھی کر کے کوئی ایسی مخلوق جو بہت ہیومن فرینڈلی ہو. تو روز و شب کا مجموعہ ہے نیگیٹو پازیٹیو فورسز کا، ویسا ہی رہے گا بھائی. بالکل صحیح. سیار شمسی صاحب کی طرف میں چلتا ہوں. سیار شمسی صاحب، انور اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی بات ہے. اگر سیاسی مقاصد، ظاہر ہے کہ جو حکومت نے سیاسی مقاصد حل کرنے ہیں وہ تو اب دے آر انجوائنگ دیئر گورنمنٹ، اب ان کو تو کوئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے ہیو دیئر پاور. لیکن اگر تو پی ڈی ایم نے اپنی ایک شو آف پاور کرنا تھا، وہ تو کچھ گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے کر دیا، کر کے دکھا دیا، اور دوسری طرف وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ پارلیمنٹ سے باہر جو ایک شو آف پاور کر رہے ہیں، دیکھیں گجرانوالہ میں ہو گیا، کراچی میں ہو گیا، کوئٹہ میں ہو گیا، اب کافی شو آف پاور ہو گیا. اب جب کرونا کی اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو اگر وہ 22 نومبر کی ریلی اور وہ اپنا جلسہ نہیں بھی کریں گے تو کیا سیاسی مقاصد کوٹ اینڈ کوٹ جیسے انور اقبال صاحب نے کہا تو وہ حاصل نہیں ہو چکے آلریڈی؟ تو ایک الگ بحث ہے، میں ایک دو اس پہ آتا ہوں آپ کا. میں نے ابھی جو انور اقبال صاحب بات کر رہے ہیں جی، کہ جن ملکوں کی وہ بات کر رہے ہیں اور جہاں وہ بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ان تمام ایسے طرح کے بحرانوں سے اور اس طرح کے رویوں سے گزر کر ایک نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان نے سیکھا بھی ہے ساتھ، اور جو ایک اچھائی کا انسان کو ایک شعور دیا ہے وہ ہمیں بہت سی جگہوں پہ پریویل کرتا نظر آتا ہے. اور جو منفی رویہ ہوتا ہے اس کو بظاہر راہ پر دیکھتے ہیں کہ یہ فتح یاب ہو رہی ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
دنیا میں ہمارے سامنے ہی وہ عبرت کا نشان بھی بنتے ہیں. صحیح. صورتحال یہ ہے کہ ہمیں ساری صورتحال سے سیکھنا ہے. آپ کا جو سوال ہے اس وقت اپوزیشن اور یا حکومت، اس وقت جو حکومت کا اصل میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بار عرض کی تھی کہ دنیا میں دو ہوتے ہیں نا، کہ ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں حکومت جو ہے وہ اپوزیشن بھی ہے اور وہ دونوں کردار ادا کرنا چاہتی ہے. حکومت کے اختیارات بھی استعمال کرنا چاہتی ہے اور پھر ایک اپوزیشن بن کے جو لب و لہجہ یا ایک احتجاج کرنا چاہتی ہے اپوزیشن کے خلاف، اس سے صورتحال گمبھیر ہوئی ہے. ویسے تو جو ایک کورونا کا معاملہ ہے، کورونا کو تو یہاں ہم نے کبھی سیریس لیا ہی نہیں ہے، اور جس طرح صدر ٹرمپ نے سیریس نہیں لیا تھا، عمران خان صاحب بھی شروع میں آپ کو پتا ہے ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں کہ وہ اس کو اتنا سنجیدہ نہیں لیتے تھے اور وہ کہتے تھے گرمی آئے گی اور یہ ختم ہو جائے گا. لیکن اب جب انہوں نے ایک دم اس کو پر زور دینا شروع کیا ہے اور سردی بھی بڑھ رہی ہے اور مریض بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کے بیانیے پر جو لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ جلد سے بھی کرے گی اور جلد سے کر بھی رہی ہے. اور عام لوگ بھی آپ دیکھیں گے شہروں میں جس طرح بھی یہ کل دھرنا آ گیا اور سارا یہ، اور حکومت اب خود جلد سے کر رہی ہے، کل تک کر رہی تھی. گلگت بلتستان کے الیکشن آپ دیکھ لیں تو یہ ساری چیزیں، اصل جو چیز غائب ہو گئی ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، وہ ہے اعتماد. ایک دوسرے پر اعتماد جب ختم ہوتا ہے تو اس طرح کی ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور ہم یہ اس صورتحال کا بالکل صبح و شام سامنا کر رہے ہیں. اب وہ جلسہ بھی ہوگا، اس کو روکنے کی بھی سر توڑ کوششیں ہوں گی، گرفتاریاں بھی ہوں گی، غدر مچے گا، اور بس وہ نتیجہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے. جی سیاہ شمسی صاحب، منیر فوز صاحب میں شاہ، کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی پلیز انور اقبال بات صاحب. یہ ہے منیر صاحب، جی آپ نے کہا نا کہ مقاصد تو پورے ہو گئے. مقاصد تو کیا ہے؟ خواہشات ہیں. خواہشات کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ بدصورتی ہوتی ہے، کبھی پوری نہیں ہوتی، ہر وقت نئی خواہشات پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے گوتم بدھ نے تعلیم دی تھی کہ خواہشات پہ کنٹرول کرنا سیکھو، جو کہ سیاستدان کے لیے ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہاں جب عمران خان اپوزیشن میں دھرنا ورنا کر رہے تھے تو یہاں بہت پی ٹی آئی کے جلسے ہوتے تھے. تو ایک جلسے میں مجھے انہوں نے جلسے سے میٹنگ تھی یہاں، اور انہوں نے نکال لیا یہ کہنے پہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان آئیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا تھا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. عمران خان کے باپ کی بھی یہ وہ استطاعت نہیں کہ ٹھیک کر دے اس کو. کہنے کیوں؟ میں نے کہا پاکستان کے مسائل ابھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. کبھی نہیں. انہوں نے نکال لیا مجھے. یہی بات اب میں اگر پی 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 ایم ایل این کے جلسے میں جاؤں گے کہ اب وہ کہتے ہیں وہ حکومت چلی جائے گی تو مسائل ہوتے جائیں گے. نہیں حل ہوں گے. پاکستان کے مسائل ایسے سنجیدہ ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آپ کو ایک نیشنل کنسنسس بنا کے ساری فورسز کو اسٹیبلشمنٹ سمیت مل کے آگے 15-20 سال تک اختلافات کو دور رکھ کے اگر سارے مل کے کوشش کریں تب آپ کی معیشت پٹری پہ بڑھ سکتی. ایسا پاکستان میں ہونے کا کوئی امکان نہیں، کوئی امکان نہیں ہے. کوئی اتحاد نہیں ہوگا، کوئی نیشنل کنسنسس نہیں ہوگا. آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. لکھ کے رکھ لیں. پی ٹی آئی رہے، عمران خان کے دادا آ جائیں، پی 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 آ جائے، پی ایم ایل این آ جائے، پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے بھائی. اس لیے کہ کبھی آپ کے نیشنل کنسنسس نہیں بنے گا، اتفاق نہیں ہوگا، متحدہ دائیں عمل پہ آپ عمل نہیں کریں گے. فوز شاہ صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس آپ سے میں چاہوں گا کہ ایک تو یہ جو انور اقبال صاحب نے نیشنل کنسنسس کی بات کی ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر کنسنسس ہوا تھا تو ملک آگے چلنا شروع ہوا تھا. اور جب سے ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ابرپٹلی ہم نے رول آؤٹ کیا، اس کو سارا ہم نے جب اس کے اوپر اس میں ترامیم اور چیزیں پر بہرحال جب تو اس کے بعد پھر صورتحال زیادہ خراب ہوئی. میرا اپنا خیال ہے دو باتیں کنکلوڈنگ ریمارکس میں، ایک تو انور اقبال صاحب والی جو بات انہوں نے کہی نیشنل کنسنسس والی، دوسری کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ پی ڈی ایم اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر چکی ہے؟ اگر وہ 22 نومبر والا جلسہ نہ بھی کرے کیونکہ کورونا پھیل رہا ہے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ ان دونوں باتوں کے اوپر کنکلوڈنگ ریمارکس اور پھر ہم اجازت لیں گے. ایک تو جہاں تک کنسنسس کی بات کی جا رہی ہے، ایک تھوڑا سا ہمیں زیادہ بولڈلی جو ہے نا دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے. کنسنسس یہاں پیدا کرنے نہیں دیا جاتا. مطلب ایک چارٹر ڈیموکریسی کیا جاتا ہے، ایک معاہدہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے اس وقت 2 پارٹیز ہی چل رہی تھی، باقی پارٹیز تھیں، لیکن مین پارٹیز جو تھی وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز تھی، جو باری باری جن کا کہا جاتا ہے کہ آتی تھی. تو وہ ایک کنسنسس تھا.
اس میں جو بات کہی گئی، لیکن آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ کیوں اس کو آگے نہیں ہونے دیا جاتا. تیسری، یہ قوت کہاں سے بنائی گئی، اور اس کنسنسس کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں سیاستدان مل نہ بیٹھے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ باقاعدہ کیا گیا. یہ اب ضروری نہیں ہے کہ میں پورا اس کو ایلیبوریٹ کروں کہ کون نہیں کرنے دیتا، یہ سب کو پتا ہے، کوئی ایسی بڑی ٹھیک ہے، کنسنسس ہونے نہیں دیا جاتا. آگے چلیں. جی. ایک تو یہ، دوسری جو بات آپ کر رہے ہیں نا، ایک اس میں اتنا تضاد ہے. کرونا بلا شبہ بہت بری شکل میں اس وقت پھیل رہا ہے، اور اس دفعہ جو اس کی کرونا کے جو ہم نے کیسز دیکھے ہیں وہ شدید ترین کیسز ہیں. وہ جو پہلے تھوڑے سے مائنر کیسز آتے رہے وہ نہیں ہیں، بلکہ خاص سے زیادہ شدید اس میں جو ہے وائرس کو اسٹرانگ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بٹ بہت شدید کیسز ہیں. لیکن یہاں دو چیزیں جو ہیں وہ نہیں سمجھ آ رہی. مثلا پہلے آپ نے یہ کیا کہ جب کرونا کے حوالے سے جب بہت لائٹ لیا جا رہا تھا، وہ گرمی بھی آ رہی تھی، سب کچھ آ رہا تھا، لیکن آپ نے نماز کے حوالے سے بھی ایک ایس او پی بنایا تھا مساجد میں یا جو بھی اجتماعات ہوتے ہیں، اور یہ ایک بہت سنجیدہ قسم کا ایس او پی تھا، کیونکہ جس ایک ہی اس پہ فرش پہ یا جو بھی جائے نماز یا جو بھی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ کسی طرح بھی صاف نہیں ہوتا تو وہ زیادہ سپریڈ کرتا ہے. پھر آپ تعلیمی ادارے جو آپ بار بار کچھ اداروں کو بار بار بند کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ آ گیا، یہ اسمارٹ ایس او پی کرتے ہوئے تعلیمی اداروں کے حوالے سے ابھی تک آپ کوئی بہتر طور پہ سوال وہ نہیں کر سکے. کہنے سے صرف میرا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سوالات ہیں، اب جلسے کی بھی بات، میں کوئی اتنی حامی نہیں ہوں. میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اجتماعات اس حوالے سے نہیں ہونے چاہیے یا اس کی وجہ سے، لیکن دیگر اجتماعات کو بھی تو دیکھیں نا. اب دیگر اجتماعات میں پھر یہ کہوں گی، سب سے بڑے اجتماعات آپ کے مساجد میں ہیں، سب سے بڑے اجتماعات آپ کے چرچ میں ہیں، سب سے بڑے اجتماعات جو ریگولر ہیں، اور اسی طرح اسکول اور کالجز میں ہے، یونیورسٹیز میں آپ کے اتنے کیسز آئے. آپ نے ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے زیبسٹ بند کر دی، ایک دفعہ آپ نے اسلامی یونیورسٹی بند کر دی. تو یہ جو چیز ہو رہی ہے اس پہ بھی تو سوال اٹھ رہے ہیں. یہ تو وہ لوگ، اب پیرنٹس جو ہیں وہ پریشان ہے، چھوٹے بچوں کے حوالے سے بہت پریشان ہے، کیونکہ سردی میں یہ بھی انفلوئنزا تو عام ہوتا ہی ہے، لیکن اب نہیں، اس میں فرق نہیں آپ کر سک رہے کہ یہ عام روٹین کا نزلہ ہو رہا ہے یا کووڈ-19 کے حوالے سے ہے. تو یہ بھی بہت زیادہ تشویش کی بات ہے. میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس میں ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بس جلسے نہ کریں. اعتماد میں لینے کے طریقے ہوتے ہیں، صحیح. اعتماد میں لینے کے لیے آپ کی نیگوسیشنز ہوتی ہیں. آپ تو یہ آرڈرز نہیں چلتے. صحیح. اب آرڈر چلانے کے لیے جو آپ کے انڈر محکمے آتے ہیں، جو اسکول کالجز آتے ہیں، جو مساجد آتی ہیں، اس میں تو آپ کا آرڈر چل نہیں رہا. تو آپ یہ اس طرح کریں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا طریقہ کار بدلنا پڑے گا. یہ تو آپ نے بات کی مارکیٹس میں، اس کے باوجود کہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ نے اور این سی او سی نے کہا کہ جرمانے کیے جائیں. آپ کسی بازار میں چلے جائیں، جانا پڑتا ہے، کوئی بریڈ لینی ہوتی ہے، کوئی انڈے لینے ہوتے ہیں، کوئی چیز کرنی ہوتی ہے، جانا پڑتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا ہوتا اور کوئی اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی نظر نہیں آ رہی. کچھ ریمارکس انور اقبال صاحب، آپ ہینڈ ریز کیا آپ نے. جی انور اقبال صاحب. بھائی آپ کہہ رہے تھے نا کہ 2 کروڑ کا یہ لینا چاہ رہے ہیں، 2 کروڑ ویکسین، اور وہ کوشش کر رہے ہیں. فائزر جنہوں نے بنایا، سب سے پہلی بات ویکسین ان کی ہوئی نا. ہاں. ان کو امریکی حکومت نے 2 ارب ڈالر آفر کیے تھے ریسرچ کے، انہوں نے نہیں لیے. انہوں نے 2 ارب سے زیادہ اپنی جیب سے خرچ کی. اس لیے نہیں لیے تاکہ حکومت ان کو منافع بنانے سے نہ روکے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کیسے سپوز کر رہے ہیں کہ کیونکہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پی 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 کی آ جائے، پی ایم ایل این کی آ جائے، تو فائزر آپ کو بغیر منافع کی دوا دے گی؟ وہ تو نہیں دے گی بھائی. انہوں نے تو اپنی حکومت سے پیسے لینے سے انکار کر دیا، جیسے کہ انہوں نے منافع کمانا ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم ایف ہے، آپ کو قرض دے گا، پی 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 کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، پی ایم ایل این کی ہو، اپنی شرائط پہ دے گا، کیونکہ آئی ایم ایف بیسیکلی ایک بینک ہے اور وہ سب سے پہلے انشور کرتا ہے کہ جو رقم دے رہا ہے وہ کم منافع کے ساتھ سے، کیونکہ آئی ایم ایف کی شرح سب سے کم ہوتی ہے، وہ واپس آئے گی وہ رقم. ٹھیک ہے. وہ یہ نہیں چھوڑے گا. ٹھیک ہے. پیٹرول پروڈیوسنگ کمپنی جو ممالک ہیں، وہ اپنے مفاد کے تحت جب ان کو ضرورت پڑتی ہے، مثلا ایران کو نیچے دکھانا ہوتا ہے، رشیا کو نیچے دکھانا ہوتا ہے، پھر قیمتیں گرا دیتے ہیں، پھر اوپر لے آتے ہیں. وہ اپنے مقاصد کے مطابق چلیں گے. آپ پاکستان کی کسی کی بھی حکومت ہو، پاکستان کی بات نہیں مانیں گے.
میں بار بار جو کہتا ہوں وہی کہتا ہوں، سارے سیاستدان، ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری فوج، سب کے سب عوام سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ سب کہ پاکستان بہت بڑی قوت ہے، پاکستان چاہے تو تیل پیدا کرنے والے لوگوں کو بھی مجبور کر سکتا ہے، فائزر کو بھی مجبور کر سکتا ہے، مولوی کو کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان چاہے تو فرانس کو قبضہ بھی کر سکتا ہے، فرانس کے صدر کو بھی معزول کر سکتا ہے، وہ یار کچھ نہیں کر سکتا، ایک چھوٹا غریب مجبور ملک ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے اپنے عوام سے؟ بالکل صحیح. آپ کے میرا خیال یہ جو آپ نے آخری بات کی ہے نا، جو کنکلوڈ کیا آپ نے آج کے اس پروگرام کو، دس از ونڈرفل. میں آئی ول آسک مائی آئی ٹی گائز ٹو کٹ دس کلپ اور اس کو وائرل کرنا چاہیے کہ واقعی بات صحیح ہے کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ مجبور اور مقہور قسم کا شخص ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہوتا ہے کہ میں ابھی عمران خان کو ہٹا سکتا ہوں. تو یہ ایک ہماری سائیکی ہے، ہمیں اسے نکلنا چاہیے اور ہمیں اپنی ریالٹیز کو دیکھنا چاہیے، ایکچوالٹیز کو دیکھنا چاہیے. تو ناظرین ذرا آپ بھی نظر رکھیں کہ حکمران، ریاستی ادارے اور مذہبی لوگ یہ سارے آپ سے کتنا جھوٹ بولتے ہیں. اس کو ضرور پرکھیے گا، ضرور دیکھیے گا. جیسے انور اقبال صاحب نے کہا کہ ریالٹیز کو جانچنا، پرکھنا، دیکھنا بہت ضروری ہے. فوزیہ شاہد صاحبہ، سیار شمسی صاحب، انور اقبال صاحب، آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ دیکھنے کا. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی 7 بجے انشاءاللہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. حافظ.